السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو مائی چینل آج کی بات۔ پلیز اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور لائک بھی کر دیں، کیونکہ میرا نیا چینل ہے اور ابھی تک کوئی بھی سبسکرائب نہیں کیا، کسی نے بھی نہیں کیا۔ ویوز تو بہت آ رہے ہیں لیکن لائک یا سبسکرائب کوئی بھی نہیں کر رہا، سو پلیز سبسکرائب کر دیں۔ یہاں میں اپنے بچوں کے لیے آٹا گوندنے لگی تھی، تو میں نے سوچا چلے ساتھ ویڈیو بھی سٹارٹ کر لیتے ہیں، کچھ باتیں آپ سے ہو جائیں گی اور ساتھ گھر کے کام بھی ہو جائیں گے اور اپنی روٹین آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں شیشے کے باؤل میں اتنا سا آٹا کیوں گوندھ رہی ہوں، تو میں اتنا ہی گوندھتی ہوں بس، کیونکہ بچے ہیں چھوٹے اور ہمیں اتنا ہی چاہیے ہوتا ہے ایک دن کے لیے۔ یہاں پہ میں نے روٹی بنا لی تھی اور اب میں تیاری کر رہی تھی کھانا بنانے کی۔ تو اب گرمیاں ہو گئی ہیں تو نارملی میں 6 بجے کے بعد ہی کھانا بناتی ہوں، کیونکہ 6 بجے گیس آتی ہے پاکستانی آپ لوگوں کو پتہ ہوگا پاکستان کے حالات تو کچھ اسی طرح کے ہیں، کبھی گیس نہیں ہے اور کبھی بجلی نہیں ہے۔ تو 6 بج گئے تھے اور بہت گرمی تھی، بہت 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 زیادہ، اور میں نے سوچا تھا کہ صرف آج مسر ہی پکائیں گے کیونکہ فٹافٹ بن جائیں گے۔ تو یہاں پہ میں مسر چن چکی تھی، اس کو میں مسر کہتی ہوں، زیادہ تر لوگ کالے مسر کہتے ہیں، شاید آپ لوگ بتائیں کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں، آئی تھنک سب مسر ہی کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ میں ڈال رہی تھی اور شاید میں گر رہے تھے تو میں نے پھر اس کا اینگل چینج کر لیا اور اس کو کٹ کر دیا وہاں سے۔ تو اب بس میں اس کو واش کر رہی تھی، اور یہ ویسے مجھے لگ رہا تھا کہ واش ہے، مطلب اس میں سے بالکل گندا پانی نہیں نکلا، لیکن پھر بھی میں نے کافی دفعہ پانی چینج کر لیا تھا، کیونکہ ایک ڈاؤٹ رہ جاتا ہے، بچوں نے کھانا ہوتا ہے، پھر اس وجہ سے بس ایسے ہی لگ رہا ہوتا ہے کہ بس نہیں گندی چیز گندی نہ ہو، اس لیے میں پہلے ہی واش کر لوں۔ تو اس لیے میں اچھی طرح واش کر رہی تھی تاکہ کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے بیچ میں، مٹی شٹی یا کچھ بھی ہوتا تو یہ گندی ہیں، دالیں گندی بس میں اس کو اچھی طرح واش کر رہی تھی، اور پھر جب یہ واش ہو گئی، کافی دفعہ میں نے پانی نکالا تھا، اس کے بعد مجھے لگا کہ شاید اب یہ اچھے طریقے سے واش ہو گئی ہوگی، تو کچھ میں وہمی بھی بہت ہوں سب سے بڑا مسئلہ ہے یہ۔ بس یہاں پہ میں ریکارڈ کرنا بھول گئی، بچوں نے اتنا تنگ کیا ہوا تھا اور گرمی بھی بہت زیادہ تھی۔ میں نے اس میں نمک ڈالا، ہلدی ڈالی، سوکھا دھنیا ڈالا اور ہلکی سی لال مرچ ڈالی، کیونکہ میرے بچے زیادہ اسپائسی نہیں کھاتے، اور میرے پاس ایک فریز ٹماٹر تھا، ویسے زیادہ تر لوگ املی ڈالتے ہیں لیکن میں نے ایک ٹماٹر ڈال دیا۔ تو بس اب یہ میں نے کوکر لگا دیا تھا اور ساتھ ہی میں نے تڑکا بھی رکھ دیا تھا کہ فٹافٹ سارے کام ہو جائیں، اور تڑکا میرا پہلے بن گیا اور دال میری گلی نہیں تھی، تو بس میں نے کہا چلو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے۔ تڑکا تقریباً ریڈی تھا میرا، اور زیادہ تر لوگ پریشر یوز نہیں کرتے، لیکن آئی تھنک اپنے آپ کو ایزی کرنے کے لیے آپ کو ایزی سٹیپس لینے چاہیے تاکہ آپ خود کمفرٹیبل رہیں، ایزی رہیں۔ اتنی گرمی میں آپ کتنی دیر تک کھڑے رہیں گے کچن میں، یا کتنی دیر بار بار آ کے چیک کریں گے کہ بھئی بنی یا نہیں بنی، گلی یا نہیں گلی۔ تو اسی وجہ سے بس میں بار بار آنے سے بہتر ہے کہ ایک ہی دفعہ آپ کھڑے ہو جائیں اور فٹافٹ آپ اپنا سارا کام ختم کریں۔ بس اسی لیے میری کوشش تھی کہ فٹافٹ کام ہو جائے، اور ادھر میرا پین گرنے والا تھا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے جب اس طرح کا کوئی کام ہوتا ہے، پتہ نہیں کیوں یہ چولہے پہ ہمیشہ پھسل جاتا ہے، ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ یہ سلپ ہو جاتا ہے اور مجھے ڈر لگ جاتا ہے تو یہاں بھی ایسے ہی ہوا تھا، اور بس میں اب تڑکا لگا کے تو کوشش کر رہی تھی کہ فٹافٹ کام ہو جائے۔ اس ٹائم بہت گرمی تھی، بہت زیادہ، کہ مجھے خود بھی ہو رہا تھا کہ میں فٹافٹ کام کر کے بس فارغ ہو جاؤں۔ تو بس آپ لوگ سنائیں، آپ لوگ کیا پکا رہے ہیں آج کل؟ تو روز بندے کو سمجھ نہیں آتا کہ آج کیا پکانا ہے، اور لیڈیز کو زیادہ ٹینشن ہوتی ہے، کیونکہ جینٹس تو آرام سے کہہ دیتے ہیں جو مرضی پکا لو، جو مرضی پکا لو، اور واقعی یہ ایک بہت بڑی ٹینشن ہے۔ شادی سے پہلے پتہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کیا پکانا ہے کیا نہیں پکانا، اور پکا پکایا مل جاتا تھا بس۔ اور اب تو بچوں کو بھی کھلانا ہے، ہسبینڈ نے بھی کھانا ہے، خود نے بھی کھانا ہے، تو سب کچھ کرنا ہی پڑتا ہے پھر تو بس آج کا میرا مینیو یہی تھا کہ میں بس مسر پکاؤں گی، اس کے بعد میں چاول بناؤں گی، یا میں تڑکے میں زیرہ ڈالنے لگی تھی۔ مجھے زیرہ پسند ہے ویسے،
میں نے زیرہ پیس کے بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ بھی روسٹڈ پیزا تھا، زیرہ تھا سوری، میں نے اس کو ڈرائی روسٹ کیا تھا. تو بس یہ میں نے تڑکے میں ڈالا، اور اس کی بالکل اس کا فلیور ڈفرینٹ ہو جاتا ہے. خوشبو آنا شروع ہو گئی تھی، آپ کو نظر آ رہا ہوگا دھواں نظر آ رہا ہے، خوشبو نظر نہیں آتی. اور بس یہ بننے ہی والا تھا. یہ زیادہ فرائی ہو گیا تھا، اس لیے میں اس کو ہلا رہی تھی کہ تھوڑا ٹھنڈا ہو جائے. دال ابھی گلی نہیں ہے. اور بس اب میں نے چاول نکال لیے تھے. میں یہ والے چاول یوز کرتی ہوں، یہ امتیاز سے ایزیلی مل جاتے ہیں پونے میں، اور یہ بہت اچھا چاول ہے، بہت بہت اچھا چاول. ایک پچھلی دفعہ ایک دفعہ میرے گھر چاول آ گئے تھے، اور وہ اتنے گندے تھے کہ اس میں مطلب ہلکی سی بھی خوشبو نہیں تھی چاولوں کی، اور وہ ٹوٹے ہوئے چاول تھے. یہ ماشاءاللہ بہت اچھا چاول ہے، اور ہمارے لیے بس یہ اتنا ہی بہت ہوتے ہیں چاول. اور یہ بھی مطلب آج سیکنڈ ڈے ہے یہ اس کو پکے ہوئے، اور یہ ابھی تک پڑے ہوئے ہیں چاول میرے گھر میں. بس زیادہ تر نہ بچے اتنا کھاتے ہیں، نہ ہسبینڈ اتنا کھاتے ہیں، اور گرمی میں آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ویسے بھی نہیں کھایا جاتا. تو بس یہ میں واش کر رہی تھی. مجھے ذرا اس میں واش کرنا ایزی لگتا ہے، حالانکہ مجھے لگتا ہے اس میں پانی بہت ویسٹ ہوتا ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس میں واش کرنا ایزی ہے. اور چاول تو بہت ٹائم لیتے ہیں واش کرنے میں. میرے لیے ہی ٹائم لیتے ہیں، یا پھر آپ لوگوں کو بھی ٹائم لگتا ہے واش کرنے میں؟ مجھے لگتا ہے کہ میں بہت ٹائم لگاتی ہوں واش کرنے میں، اور پھر بھی پانی ایسے وائٹ وائٹ سا نکلتا رہتا ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ چاول گندے ہیں. جبکہ میں نے سنا تھا کہ صرف آپ 3 دفعہ چاول دھو لیں تو وہ دھل جاتے ہیں. آئی ڈونٹ نو کہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا لیکن بس میری تسلی نہیں ہوتی، اور جب تک تسلی ہوتی ہے بہت ٹائم گزر جاتا ہے. تو میں بس ایسے ہی واش کرتی رہتی ہوں. اور پھر جیسے مجھے لگتا ہے کہ اب پانی ذرا ٹھیک ہو گیا، نارمل ہو گیا، ٹرانسپیرنٹ ٹائپ ہو گیا، تو پھر میں اسٹاپ کر دیتی ہوں واش کرنا. بس عادت ہو گئی ہے بچوں کے لیے صاف ستھرا کھانا بنانا، تو بس ایسے ہی کرتے کرتے ٹائم گزر جاتا ہے. یہاں پہ میرے بس یہ مسر ریڈی ہو گئے تھے. یہ میں نے پریشر کھولا تھا، اور دال اتنی اچھی لگ رہی تھی اس طرح ہوتے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں اس کو زوم کروں، اور زوم کر کے آپ لوگوں کو دکھاؤں. یہاں پہ میں نے چاول رکھ دیے تھے، یہ تڑکا ریڈی تھا. میں تڑکا ہلکا سا گرم کروں گی اور اس میں مکس کر دوں گی. یہ میں نے تڑکا مکس کر دیا تھا، اور دال مجھے ابھی بھی کچی لگ رہی تھی. پتہ نہیں دالوں کو کیا ہو گیا، دالیں کچی ہونا شروع ہو گئی ہیں. بس حالانکہ اس کو کافی ٹائم دیا تھا میں نے، تو بس دال کو بھی گرمی لگ رہی تھی بھائی. اور دال کو میں نے اچھی طرح مکس کیا، اور پھر میں نے دوبارہ سے پریشر لگا دیا. دوسری طرف میرے چاول بوائل ہو رہے تھے، اور بہت اچھی خوشبو آ رہی تھی. میں نے اس میں تھوڑا سا نمک اور دیسی گھی ڈالا تھا. کس طرح میرا ولاگ اینڈ ہوتا ہے. اللہ حافظ.